تو آج میں علامہ عمر عبداللہ الکامل جو ہے ان کی کتاب الانصاف سے آپ کے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الاحتفال بالمولد، اس باب کا نام ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ان مجلس الاحتفال بالمولد النبی مولد النبوی شریف قربتان من القربات لما يحتویہ من صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر اللہ وغیر ذالک من القربات، کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرنا یہ ایک نیک کام ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم یہ محفل میلاد ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہیں اور یہ کام نیک ہیں، لہٰذا میلاد جو ہے اس کو غلط کہنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَإِذَا تفصحنا محتویات المولد سنجد ان جميعا من الامور المستحبہ شرعا وهي مجملۃ فیہا یأتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں کی جاتی ہیں، جو امور خیر ہیں، جب ان کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ ساری باتیں مستحب ہیں انڈیویجولی اعتبار سے۔ اب جب وہ میلاد کی یہ باتیں کر چکے تو اس کے بعد اب وہ میلاد کی تعریف کرنے لگے ہیں کہ میلاد کی محفل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے الاحتفال بالمولد۔ اس کے اندر میں ہلکے چند اشارے بھی دوں گا کہ میلاد کی محفل کیا ہے۔ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، صرف ایک ہی طرح کی کوئی چیز کر لینا، نعتیں پڑھ دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مجموعہ ہے تمام کار خیر کا۔ اس میں پہلی بات وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قراءتہ ما تیسر من القرآن الکریم۔ پہلی بات جو محفل میلاد کی ہے وہ ہے کہ جہاں سے آسان ہو وہ قرآن کی تلاوت کریں، یعنی تلاوت قرآن کرنا یہ محفل میلاد کا پہلا پارٹ ہے۔ یہ باتیں میں بار بار وضاحت سے کرایا ہوں۔ سارا سال قرآن کی تلاوت کرنا اور محفل میلاد کی رات کو تلاوت کرنا، محفل میلاد ربیع الاول کے مہینے میں تلاوت کرنا، تو یہ ہر طریقے سے جائز ہے۔ دوسری چیز ہے ذکر شیء من شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کو بیان کرنا۔ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ انشاد شیء من المداح النبویہ، اور جو نشید ہے، اب نشید انہوں نے نعت کا لفظ تو نہیں لکھا، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں نعت پڑھنا۔ اصل میں نشید جو لفظ ہوتا ہے، نشد، یہ کہتے ہیں گیت گانا، تو معنی اس کا یہ نکلا نبی کی شان کے گیت گانا، سبحان اللہ۔ اور جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی پڑھتے تھے اور حضور کے گیت بھی گاتے تھے۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ترجمہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، کوئی اہل علم میں سے میری کریکشن کر سکتا ہے۔ میں جو معنی نشید کا لیتا ہوں وہ یہ ہے، نشید کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مائے پڑھنا، یعنی نعت پڑھنا، گیت گانا اور مائے پڑھنا۔ کیونکہ جو مائے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بڑے کمال کے مائے بعض اہل علم نے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ اہل علم میں نے اس لیے کہا کہ بعض نعت لکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، تو بس وہ قافیہ سے قافیہ ملاتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی پیغام نہیں ہوتا۔ ہاں سر ہو جاتی ہے، پڑھنے والے سر لگا لیتے ہیں، طرز لگا لیتے ہیں، لیکن پیغام نہیں ہوتا۔ لیکن کئی نعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر پیغام بھی ہوتا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شان کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور وہ قرآن و سنت سے کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اشعار جو ہوتے ہیں۔ یہ کلام کے لکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ بات نشید کی آ گئی ہے، مائیوں کی بات آ گئی ہے، تو میں بھی آپ کو ایک مائیہ سنا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی جب میں اکیلے بیٹھا ہوتا ہوں یا سفر کر رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی میں اس مائیے کو گنگناتا رہتا ہوں۔ چونکہ اشعار پڑھنے کی، نعت پڑھنے کی مجھے پریکٹس نہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ مائیہ پڑھنے میں کوئی غلط لفظ نہ کہہ دوں، اگر غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیں۔ وہ مائیہ میں کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں، یہ جو نشید ہے، کیونکہ نشید میلاد کا حصہ ہے، تو علامہ کامل نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے، تو وہ مائیہ یہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ بدلا نے چھاں کی تھی، بدلا نے چھاں کی تھی، رب بھی من جاوے گا جدو سونے نے ہاں کی تھی۔ کیا بات ہے، غضب کر دیا کسی لکھنے والے نے۔ اصل میں مجھے اس مائیے سے محبت اس لیے ہے کہ یہ جن بزرگوں کی طرح منسوب کیا جاتا ہے، معلوم نہیں وہ ان کا ہے یا نہیں، یہ میری تحقیق نہیں ہے، لیکن ایک بڑے بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، ایک ولی اللہ کا مائیہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے کہ بدلہ نے چھاں کی تھی، رب بھی من جاوے گا جدو سونے نے ہاں کی تھی۔ تو شیخ الکامل کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا بیان کرنا، حضور پر درود پڑھنا، اور انشاد شیء من المداح النبویہ، اور حضور کی شان کے گیت گانا یہ ہے، اور الدعاء، اور محفل کے آخر میں دعا کرنا، اور اطعام الطعام، اور جو موجود ہو سادگی کے ساتھ، یہ سادگی کا ترجمہ میں خود کر رہا ہوں، آخر میں حاضرین مجلس جو محفل ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو احتفال بالمولد النبی ہیں، جو مجلس احتفال مولد النبی ہیں، جو محتویات ہیں مولد کے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ تو شیخ کامل کہتے ہیں کہ ان کو اگر ہم دیکھیں، حاذہ محتویات المولد غالباً ما انکار زیادہ علی ذالک مما یتنافی مع الشرع شریف ولا یختلف اثنان من الامت علی استحباب هذه المحتویات۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو میلاد کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو جو خلاف شرع ہو تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی امت میں ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو ان باتوں سے اختلاف کرے۔ تو یہ میلاد ہے۔ اب جہاں تک میلاد کے ان محتویات کا تعلق ہے، محتویات جو ہیں یعنی جو اس کے پارٹس ہیں، ان کا جو تعلق ہے، قرآن کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حضور کے شمائل بیان کرنا، آپ کی گیت گانا، نعتیں پڑھنا، دعا کرنا، اور حاضرین جو ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ ان میں سے سب سے زیادہ جس بات پر ہمارے شبہ ڈالنے والوں کو ہوتا ہے نا، اعتراض ہوتا ہے، جس بات پر سب سے زیادہ وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے نا، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اس کا ایک تو الزامی چھوٹا سا جواب ہے کہ سعودی عرب کا جو سالانہ دن ہوتا ہے جس کو عید مولد الوطنی کہتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانے کا اتفاق ہو اور جو کھانے وہاں ہوتے ہیں عید الوطنی کے اوپر، سعودی عرب کا انڈیپینڈنٹ ڈے جو ہوتا ہے 23 سپٹمبر کا جو ہوتا ہے، اس عید الوطنی کے اوپر جو کھانے ہوتے ہیں، اتنا کھانا پکتا ہے اور اتنا ضائع ہوتا ہے کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عید الوطنی کے اوپر جتنا کھانا پکایا جاتا ہے دنیا بھر میں، ایمبیسیوں کے اندر اور سعودی عرب کے ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر صحرا کے اندر، وہ اتنا کھانا ہوتا ہے کہ اگر وہ کھانا کسی غریب ملک کو دے دیا جائے تو اس کھانے کے اوپر جتنی رقم خرچ ہوتی ہے وہ کئی ماہ تک غریبوں کا گزارا ہو جائے، ان کی روٹی بن جائے۔ مگر جب وہ عید الوطنی کے اوپر اتنا کھانا کھلایا جاتا ہے، اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، اس کے اوپر سعودی عرب کا ایک عالم بھی فتویٰ نہیں دیتا کہ یہ تو فضول خرچی ہے، یہ عید الوطنی کہاں سے نکال لی تم نے؟ کیا یہ حضور نے کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی، حضرت عمر نے کی تھی، حضرت عثمان نے کی تھی، حضرت علی نے کی تھی۔ عید الوطنی کے اوپر تو ساری زبانیں خاموش ہوتی ہیں، اتنا کھانا بھی ہوتا ہے، وہاں فضول خرچیاں بھی، اس کو کوئی فضول خرچی بھی نہیں کہتا۔ اور جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، حضور کے ثنا کی جائے، دعا کی جائے، اور مہمان چونکہ بڑی دیر سے سن رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کو، ان کو کھانا کھلایا جائے، تو پھر پورے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس کے اوپر فتوے کی کتابیں لکھتے ہیں، باہر کے ملکوں سے گارنٹیں ملتی ہیں کہ آپ اس کے اوپر فتویٰ لکھیں کہ یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، یہ محفل کرنا جائز نہیں ہے، یہ مجلس کرنا جائز نہیں ہے، گارنٹیں ملتی ہیں، علماء کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، کروڑوں پاؤنڈ تنخواہوں پہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں پاؤنڈ کھانے پہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک بھی فتویٰ بھی نہیں آتا۔ اور جب میلاد کا کھانا ہوتا ہے، جس کو شیخ الکامل کہہ رہے ہیں اطعام الطعام کے کھانا ہوتا ہے، اس کے اوپر تو اتنے فتوے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کتابچے، تقریریں، تحریریں، کیسٹس اور پروگرام، اور باہر کے ملکوں کو پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں کو کہ اس کے خلاف کام کریں کہ یہ کھانا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میلاد کا تو یہ مطلب ہے۔ تو شیخ الکامل کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولی جب یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں تو مجموعے کے اعتبار سے وہ کیسے ناجائز ہو سکتی ہیں۔ شیخ الکامل کے جو میلاد کے اوپر دلائل ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کھانے کا اتنا مسئلہ ہے نا، اس کے اوپر پچھلے دنوں میں نے بھی یہ کوٹ کیا تھا، آج چونکہ وہ بات آگے میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ذکر خیر اور وہاں کھانا کھلانا، یہ بدعت ہے یا یہ جائز ہے؟ یہ حوالہ سن لیجیے اور نوٹ کیجیے اس کو۔ کتاب کا نام میں دکھا دیتا ہوں، اقتضاء الصراط المستقیم، لکھنے والے بندے کا اوپر نام لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ المتوفی 728۔ تو یہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم۔ اس سے میں یہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع ہونا اور حضور کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا کہ اس نے حضور جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہاں کھانا کھلانا، اس کے اوپر حافظ ابن تیمیہ کی کوٹیشن وہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں الحدی الصالح فی الصلاۃ والاذکار، یہ اس باب کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ فروا ابو بکر الخلال فی کتاب الادب عن اسحاق بن منصور القوسج،
کہتے ہیں کہ ابو بکر خلال نے یہ بات کی اور امام اسحاق بن منصور القوسی سے انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ بات مکروہ ہے کہ ان یجتمع القوم یدعون اللہ ویرفعون ایدیہم، کہ لوگ، کیا یہ مکروہ ہے کہ لوگ جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں؟ پکارنے کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، قوم ہو اور اللہ کو پکارے۔ یہ حافظ ابن تیمیہ کا لفظ نہیں، میں یہ اضافہ کر رہا ہوں، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اجتماعی طور پر ذکر کریں۔ اگر میرا معنی غلط ہے تو اس کو غلط کہہ کے رد کر دیں، لیکن یہ بات ضرور مان لیں کہ وہ کہتے ہیں ان یجتمع القوم یدعون اللہ، اللہ کو پکارنے کے لیے لوگ جمع ہوں اور وہ جلسہ کریں، محفل کریں۔ وَيَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ قَالَ مَا أَكْرَهُ لِلْإِخْوَانِ إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا وَلَا عَمْدٍ إِلَّا أَن يَكْسِرُوا وقال اسحاق بن راہویہ قال احمد، وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کیا یہ، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں کیا مکروہ ہے؟ اس میں تو کوئی مکروہ والی بات نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے امام احمد بن حنبل نے دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ قاری و یدعون یصبحوا قال ارجعوا، وہ لوگ اکٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے رہیں اور اتنی لمبی دعائیں کریں کہ حتیٰ یصبحوا، حتیٰ کہ صبح ہو جائے، ساری رات گزر جائے۔ تو کہا قالوا ارجو اللہ یکون بہ بأسا، وہ کہتے ہیں میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لوگ اکٹھے ہوں، ذکر خدا کریں اور ساری رات گزار دیں اور اللہ کا ذکر کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آگے وہ دوسری روایت حافظ ابن تیمیہ لائے ہیں کہ یہی بات ایک دوسری روایت میں آئی ہے کہ ابو سری الحربی نے یہ بات امام احمد بن حنبل سے پوچھی کہ ای شیء احسن من ان یجتمع الناس یصلون ویذکرون اللہ ما انعم اللہ بہ علیہم کما قالت الانصار، لوگ رات کو محفل کریں، اس سے زیادہ کیا اچھی بات ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نعمت کی ہے۔ اور ساتھ امام احمد بن حنبل نے ایک اشارہ کر دیا جیسے انصار کیا کرتے تھے۔ اتنی بات کو میں ایک آدھے منٹ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا لوگ محفل کریں، رات کو اکٹھے ہوں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں اور ساری ساری رات گزر جائے، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہ پھر آگے سے امام احمد بن حنبل نے دلیل نہیں دی لیکن دلیل کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہاں یہ جائز ہے کیونکہ انصار ایسا کیا کرتے تھے۔ اب امام احمد بن حنبل کی اس کتاب میں، اس سے جو ابو بکر خلال کی ہے کتاب الادب جو ہے، اس کے اندر اس دلیل کا ذکر نہیں ہے اس مقام پر بقول حافظ ابن تیمیہ، لیکن حافظ ابن تیمیہ اب اس دلیل کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس دلیل کی طرف امام احمد بن حنبل نے بتایا ہے نا، اشارہ کیا ہے، وہ تمہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدء اجتماع الانصار فی یوم الجمعہ وہذا اشارتی الی ما رواہ احمد، کہتے ہیں کہ یہ اس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا امام احمد بن حنبل نے کہ جو روایت امام احمد بن حنبل نے خود بیان کی ہے، وہ یہ تھی کہ ان الانصار قبل قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ قالوا لو، جو مدینہ منورہ کے اندر صحابہ آئے تھے، وہ رہتے تھے جو، انہوں نے کہا لو نظرنا یوما فاجتمعنا فیہ فذکرنا ھذا الامر الذی انعم اللہ بہ علینا، صحابہ نے یہ کہا کہ ہم ایک دن جو ہے نا اپنے اجتماع کے لیے مقرر کر لیں اور اس دن اکٹھے ہوا کریں، ہم مقرر کر لیں اجتماع کا دن، یعنی نہ اللہ نے مقرر کیا، نہ رسول اللہ نے مقرر کیا، نہ خدا نے مقرر کیا، نہ مصطفیٰ نے مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم ایک دن مقرر کریں اور اس دن اجتماع کیا کریں، اور اجتماع میں کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب صحابہ مشورہ ہونے لگا کون سا دن مقرر کریں؟ فقالوا یوم السبت، کسی نے کہا ہفتے کا دن مقرر کر دیں۔ ثم قالوا لا نجا مع الیہود فی یومہم، انہوں نے کہا نہیں، یہ پھر خود یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کون سا دن مقرر کریں، تو انہوں نے کہا ہفتے کا دن نہیں کیونکہ یہ تو یہودیوں کا دن ہے تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں، ہم نے مشابہت نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا پھر قالوا فیوم الاحد، انہوں نے کہا اتوار کا دن مقرر کر لیں۔ قالوا لا نجا مع النصارى، انہوں نے کہا نہیں، وہ نصارہ کا فی یوم ان کا دن ہے۔ قالوا فیوم العروبہ وکانوا یسمون یوم الجمعہ یوم العروبہ، یہ جو جمعے کا دن ہے اس کا نام تھا پہلے عروبہ، تو وہ کہنے لگے ہم جمعے کے دن اکٹھے ہو جایا کریں۔ تو جمعے کے دن اکٹھے ہو کر کیا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کیا یہ کریں کہ جمعے کے دن اکٹھے ہوں اور اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ نے ہمیں دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو ہم اکٹھے ہو کر بیٹھا کریں یا نعمت کا شکر کریں، اللہ کا ذکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ تو انہوں نے یہ دن آپس میں مقرر کر لیا جمعے کا دن، تو وہ اکٹھے ہونے لگے۔ اور وہ اکٹھے کہاں ہوتے؟ حافظ ابن تیمیہ کا کوٹ نوٹ کر لیں اقتداء صراط المستقیم سے، کھانا کیوں کھلاتے ہیں جی؟
کہتے ہیں فجتمعوا فی بیت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، تو جگہ مقرر کر لی کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے ایک گھر مقرر کر لیں۔ پہلے دن مقرر کیا، پھر گھر مقرر کیا۔ دن مقرر کیا جمعہ کا، اور گھر مقرر کیا حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کا۔ ان کا گھر کیوں مقرر کیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اب اسد بن زرارہ کا گھر میں جمعے کے دن اکٹھے ہوئے کریں۔ فذبحت لهم شاۃ فکفتہم، کیا کریں کہ ابو اسد بن زرارہ کے گھر میں جمع ہو، ایک طرف ذکر کرنے والے بیٹھ جائیں، واہ، اور دوسری طرف کیا ہو، کچھ لوگ ان کے لنگر کا انتظام کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ لنگر پکانے والے، لانگری اور ذکر مصطفیٰ خدا کی نعمت کا شکر کرنے والے، اور یہ کمرے میں بیٹھ جاتے، ساری رات گزر جاتی اور ذکر مصطفیٰ کرتے، ذکر میلاد کرتے، اور خدا کا شکر کرتے، اور خدا کا شکر کرتے اور ذکر کرتے۔ شکر کس بات کا کرتے کہ یا اللہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر انعام فرمایا اور انہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ اور دوسرے لانگری کیا کرتے، فذبحت لهم، وہ بکرا ذبح کرتے، وہ شروع کر دیتے پکانا، شاطن، اور وہ بکری تو ایک ذبح کرتے لیکن لوگ بہت ہوتے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے اندر اتنی برکت ہوتی کہ فکفتہم، وہ کافی ہو جاتا تمام ان لوگوں کے لیے کھانا جو میلاد کا ذکر کرنے کے لیے مدینے میں انصار جمع ہوتے، جمعے کے دن مقرر کرتے، ذکر خدا کرتے، ذکر مصطفیٰ کرتے، بعد میں لنگر کھاتے، لنگر کھاتے، لنگر کھاتے۔ یہ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اتنا شور مچا رکھا ہے لوگوں نے کہ میلاد کے اوپر کھانا کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں چلو درود تو کسی دن پڑھ لیں، کھانا کیوں؟ بھی کھانا اس لیے دیتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کھانا دینا اچھی بات ہے، کیوں؟ انصار مدینہ دیا کرتے تھے، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیا کرتے تھے کھانا، اور یہ بات اس وقت تو میں پڑھ رہا ہوں حافظ ابن تیمیہ کی کتاب سے۔ اور اگر اس کو کسی نے مزید دیکھنا ہو تو کتاب الجمعہ، فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے جمع جمعے کا باب بنتا ہے نا، تو جمعے کی لفظ کا معنی بتاتے ہوئے انہوں نے وہاں مکے کے میلادوں کو بیان کیا ہے، مدینے کے میلادوں کو بیان کیا ہے کہ مکے میں دار الندوہ کے اندر حضور کے آنے سے پہلے حضور کے پردادا حضرت قصی رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کرتے اور آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے، مدینے میں یہ انصار جمع ہوتے، آنے کا تذکرہ کرتے، اور اہل کتاب مدینے کے اندر حضور کے آنے سے پہلے حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے۔ مکے میں دار الندوہ میں تذکرہ ہوتا، یہاں اہل کتاب تذکرہ کرتے، اور یہ صحابہ کرام حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو امامہ اسد زرارہ کے گھر میں اکٹھے، اسد بن زرارہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے، تذکرہ بھی کرتے، کھاتے بھی، پیتے بھی، ادھر ذکر جلسہ کرنے والے ہوتے، ذکر کرنے والے ہوتے، ادھر کھانا پکانے والے ہوتے، اور رب برکت اتنی ڈالتا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ لوگ پوچھے کہاں لکھا ہے کھانا پکانا میلاد کا؟ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ کس نے جائز کہا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے جائز کہا ہے۔ اور کرتے کون تھے؟ کما قالت الانصار، تم نے دیکھا نہیں انصار یہ کیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں اکٹھے ہو کر حضور کے میلاد کا ذکر کرنا صحابہ نے کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ کہاں لکھا ہے؟ اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ فتح الباری میں لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، امام عینی نے لکھا ہے۔ اور ایک حوالہ میں آپ کو اسی گھر کا اور بتا دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے مختصر سیرت الرسول، اور کتاب لکھی ہے ابن شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی نے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اسی سارے واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آنے سے پہلے لوگ حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا گھر مقرر کیا، وہاں جمع ہوتے، ذکر کرتے، کھاتے پیتے، لنگر چلتا۔ یہ لنگر کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اگر غلط ہو معاف کیجیے گا۔ انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے فذبحت لهم شاۃ، بکری ذبح کرتے، فکفتہم، ان کے لیے وہ کافی ہو جاتی۔ اس کا مطلب اگر لنگر نہیں بنتا تو مجھے معاف کر دیجیے۔